بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے حضرت عبید ابن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان بھائی چارہ فرمایا تو ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں مارا گیا، پھر ایک ہفتہ یا اس کے قریب میں دوسرا آدمی فوت ہوا۔ لوگوں نے اس پر نماز پڑھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا کہا؟ عرض کیا، ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اسے بخش دے، اس پر رحم کرے، اسے اس کے ساتھی کے ساتھ ملا دے۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس شہید کے بعد اس کی نمازیں اور اس کے عمل، یا فرمایا شہید کے روزوں کے بعد اس کے روزے کہاں گئے؟ ان کے درمیان کا فاصلہ آسمان اور زمین کے فاصلے سے زیادہ دراز ہے۔ روایت ہے حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ تین باتیں وہ ہیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، اور ایک بات کی تمہیں خبر دیتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ وہ تین باتیں یہ ہیں جن پر میں قسم فرماتا ہوں کہ کسی بندے کا مال صدقے سے نہیں گھٹتا، اور کوئی ظلم نہیں کیا جاتا جس پر وہ صبر کرے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی عزت بڑھاتا ہے، اور کوئی بندہ مانگنے کا دروازہ نہیں کھولتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر فقیری کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور جس چیز کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں جسے تم یاد رکھو، فرمایا دنیا چار شخصوں کے لیے ہے۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مال اور علم دونوں دے تو وہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، رشتہ داروں سے سلوک کرتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان کے حق کے مطابق عمل کرتا ہے، تو یہ بہترین درجوں میں ہے۔ اور ایک وہ بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم تو دیا لیکن مال نہ دیا، وہ ہے سچی نیت والا، کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کے لیے کام کرتا، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ اور ایک وہ بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے اور علم نہ دے تو وہ اپنے مال میں بغیر علم خلط ملط ہی کرتا ہے، اس میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا، اپنے رشتہ داروں سے سلوک نہیں کرتا، اور نہ اس میں حق کے عمل کرتا ہے، تو یہ خبیث ترین درجے والا ہے۔ اور ایک وہ بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مال دے نہ علم، تو وہ کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں اس میں فلاں کیسے کام کرتا، تو وہ اپنی نیت پر ہے اور ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ اور فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔